السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اکیڈمی۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کورس اسلامیہ 202 کا۔ آج ہم اس کا فرسٹ لیکچر کور کریں گے۔ ٹوٹل اس کے 30 لیکچرز ہیں جن کو ہم 30 لیکچرز میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹوٹل نمبر اس کے 30 ہیں۔ فرسٹ لیکچر فیتھ ہے، تقوی ہے، اوبیڈینس آف گاڈ، یہ اس کے مورالٹی آف پروفٹ، اسلامک پریکٹس، بردرہڈ، یہ سارے اس کے 30 لیکچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ود دا پیسج آف ٹائم۔ آج ہم دیکھیں گے اس کا فرسٹ لیکچر آج جس کا ٹائٹل ہے فیتھ، لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس کی آؤٹ لائنز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل ہے ڈیفینیشن آف فیتھ، فیتھ ہوتا کیا ہے۔ دین ہم دیکھیں گے بیسک پرنسپلز آف فیتھ، اس کے بیسک جو بنیادی پرنسپلز ہیں، بنیادی اصول ہیں ایمان کے، وہ کیا ہیں۔ دا فروٹ آف فیتھ، فروٹ کیا ہے فیتھ کا، ایمان لانے کا صلہ کیا ہے۔ دین دیکھتے ہیں بیسک پرنسپلز آف فیتھ، اس کے بیسک پرنسپلز کون سے ہیں۔ فیتھ ان اللہ، اللہ پر یقین، توحید، وننس آف اللہ۔ اللہ پر یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت پر یقین لانا، اسی کو اس تمام جہان کا مالک ماننا، یہ اللہ پر یقین ہے۔ نیکسٹ ہے فیتھ ان پروفٹس، مین کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہماری طرف، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت کا پیغام دیا، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا کی، وہ کیا ہیں۔ ان پر ایمان لانا، ان کی ہدایات پر جو انہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں ان پر ایمان لانا، وہ کیا ہے فیتھ ان پروفٹ ہے۔ دا لائف ان دا ہیئر آفٹر، کہ ایک لائف ہے، ایک زندگی ہے ہیئر آفٹر، یہاں سے مین کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، کہ اس لائف کے بعد جو حقیقی زندگی ہے ہماری، اس لائف کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے ڈیفینیشن آف فیتھ، فیتھ ہوتا کیا ہے بیسکلی۔ فیتھ کیا ہوتا ہے، ایک اسپیشل ٹرمینولوجی آف اسلام کی اسپیشل اصطلاحات ہیں جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ دیٹ از ٹو اکنالج دیٹ فار آر گائیڈنس گاڈ اینڈ واچ سیو ٹو دیم نالج دیٹ، اللہ مین کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور ان کی ہدایات پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم عطا کیا جو ہماری سمجھ اور ہماری ذہانت سے باہر تھا۔ آن دا بیسس آف اٹ ٹو افرم واز کمیونیکیٹڈ بائی دیم ایز فرام گاڈ، وہ ہمیں ہمارے تک وہ پیغام پہنچاتے جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے۔ اینڈ ٹو ایکسیپٹ ریلیجن بوتھ بائی دیم اینڈ ڈیوائن ریلیجن، جیسے ہم اپنے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایسے انہیں بھی ایکسیپٹ کریں۔ بیسک پرنسپلز کیا ہیں فیتھ ان اللہ، جیسے کہ یہاں پہ ایک آیت دی گئی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مین کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا بیسک پرپس فیتھ ہوتا ہی یہ فیتھ ان اللہ از بیسڈ آن 4 پریمیسز، مین کہ اللہ پر یقین کی 4 بنیادی چیزیں۔ اللہ موجود ہے اس دنیا میں، اللہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کا، اس تمام کائنات کا اکیلا مالک ہے، لارڈ ہے وہ اس دنیا کا۔ نیکسٹ ہے کہ وہ اس ساری دنیا کا اکیلا ماسٹر ہے، وہ اپنی جب چاہے وہ اپنی مرضی سے اس کائنات کے نظام میں موڈیفکیشن یا اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے، جیسے وہ چاہے اس کی مرضی، اس میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو وہ اکیلا ہماری تمام عبادات کا وہی کیا کہتے ہیں اس کا حقدار ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دا ایگزسٹنس آف اللہ، دا قرآن، ایگزسٹنس آف اللہ کیا اللہ پاک موجود ہے۔ قرآن ہیز کلیئرلی ٹولڈ اس دیٹ پروف آف دس ایگزسٹنس، قرآن نے ہمیں کلیئرلی طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم خود کی کریچر پر نوٹ کریں، ہمیں خود کی بناوٹ پر نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہم کیسے اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں، کیسے اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں جو ہماری پیشانی پر لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
دیکھ لیتے ہیں. ہو ہیو شور فیتھ, جو اللہ تعالیٰ پر جو مکمل یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے اندر دیکھتے ہیں تو کیا سو یو ڈونٹ یو نوٹ سی, کیا تم نہیں دیکھتے. اگر ہماری دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ساتھ منسلک ہیں, اور اس کے اگر جب بھی ہم کسی مشکل یا کسی بھی بدقسمتی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, وہاں پہ ہم اپنی بھلائی دیتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اس کی موجودگی کے بے شمار ایسے پروفس ہیں جو اس کے موجودگی کا اظہار دیتے ہیں, جو اس کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ دیتے ہیں, ہی از alone in the lord of the whole universe. سیکنڈ جو فیتھ ہے, سیکنڈ جو ایمان کا حصہ ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا اسینشل ہے, از دیٹ اللہ از دا سسٹینر. دیکھو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. سسٹینر کیا ہوتا ہے؟ قائم رکھنے والا ہوتا ہے, اس کو ایگزسٹ رکھنے والا ہوتا ہے. اٹ مینس دیٹ یو ہیو ٹو بلیو فرام دا ڈیپتھ. آپ کو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ایک ہونے پر, اس کی کریٹر پر یقین ہونا چاہیے. وہ اکیلا ہی اس تمام جہان کا مالک ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے لیونگ آرگنیزمس انٹائر ویزیبل ایز انویزیبل ورڈ, اس تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کریٹرز ہیں. جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ کیا کہ میڈیسن, کیمسٹری, فزکس, اسٹرومی, یہ صرف چند ایک چیزیں ڈسکور کر پائے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا مکمل نالج ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا اس کو علم ہے. وہ جانتا ہے کہ درخت کے کتنے پتے ہیں, اس کی کیا شیپ ہے, کہ اس دنیا میں کتنے جرمز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں, ان کا سائز کیا ہے, ان کا والیوم کیا ہے, what there are constituents. he only knows how many rotate. وہ جانتا ہے کہ ایک ایٹم کے اندر کتنے الیکٹرونز موو کرتے ہیں, یہ بات کوئی نہیں جانتا. what transitory change occurs in them and their nature their state. وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر دکھائی دینے والی اور انسین اور انسین ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہے. he is alone in the master and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will. وہ جس طرح چاہے وہ اس دنیا کے نظام میں تبدیلی کر سکتا ہے جیسے وہ چاہے. اس دنیا کا نظام ہے, وہ اکیلا اس دنیا کا مالک ہے. thus he is the sustainer of the world. وہ اکیلا مالک ہے. he gave form to everything. اس نے ہر ایک چیز کو ایک شکل دی ہے اور ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا وہ نظر آتا ہے. وہ اس نے ہر چینجز الٹرنیشن میں اس کے کنڈیشن اور کریکٹر کے مطابق چینجز کیے ہیں. اس نے he has predetermined every detail and has placed such proofs in each atom of universe that every person with sufficient reason can trace him and seek guidance. ہر ایک انسان کے لیے اس میں رہنمائی اور بہتری اس نے رکھی ہے. نیکسٹ جیسے سیکنڈ ڈوگما, یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ایمان کا, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بلیو رکھنا چاہیے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, جسٹ اب اپنے کنسیپٹس کلیئر کیجیے گا, یہ اتنی مشکل نہیں ہے اس میں. باقی آپ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو کروا رہی ہوں جو اسکپ کر رہی ہوں, جسٹ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں آنے والا. یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کوشچنس دیے ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. he alone is to be exclusive worshipped and he has no association. کہ وہ اکیلا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے, اس کے نہ کوئی شریک ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی ایگزسٹنس کو اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو کہ وہ ساری دنیا کو وہ قائم رکھنے والا ہے, وہ پوری دنیا کا وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے تمام جہانوں کا, تو then it follows out of necessity that there should be no. تو یہ ہمارے لیے ایک لازم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں, نہ اس کے ساتھ اور نہ اس کے علاوہ بھی ہمیں کسی کو اس کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی عبادت کے لائق ہے جس کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے, ہمیں صرف اپنی اللہ پاک کی ذات کے آگے جھکنا چاہیے. جیسا کہ سورہ نساء میں which no other exegesis carries for the guidance of those who admit that Allah exists, the master of all and the lord of the word, yet don't display the underlettered belief in the unity of Allah
which indeed is a requirement of the divinity of Allah. Is Surah says Kul Auzubillahi Malikina. مین یہ ہے کہ دور سے آئی کیم انڈر دا شیلٹر آف دی لارڈ آف دی مین، کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں بتایا ہوا کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. یہاں ہے کہ تمام لوگوں کا مالک ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ الہ ہے. الہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہے سب کا. فیتھ ان پروفٹس، نیکسٹ ہے فیتھ ان پروفٹس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں پر ایمان لانا. ڈیفائن آف پروفٹ، پروفٹ ہوتا کیا ہے؟ پروفٹ بیسیکلی ہوتے کیا، جیسے ہم انسان ہیں اس طرح کے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذات کیا ہے؟ ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے. پروفٹس پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ہر گناہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی عادات سے نوازا ہوتا ہے، اچھی ہیبٹ سے نوازا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. And we sent not before the messengers that their food and walked in the market. ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، چلتے ہیں مارکیٹس میں، انسان ہی ہوتے ہیں. فیتھ ان پروفٹس بیسڈ آن 3 premises. اسلام ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹ. اسلام جو ہے وہ کسی بھی مطلب کہ پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتا. تمام پروفٹس جو ہیں ہیومن بینگز ہیں، ٹھیک ہے. فیتھ ان میراکلز آف پروفٹس، پیغمبروں کے معجزات پر بلیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اسلام ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ. ان سب کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. دیر آر پیپل امنگ دا فالوورز آف دا اسلام جو ہے اس کا بیسک پرپز کیا ہے کہ اسلام جو ہے پروفٹس کے درمیان، پیغمبروں کے درمیان ڈفرینٹ نہیں رکھتا. اور کہتا ہے کہ تمام پیغمبر جو ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ سب ایک ایکول رسپیکٹ کے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے حقدار ہیں. اگر کوئی شخص کسی ایک اس کو فالو کرتا ہے تو وہ دوسرے کی برائی نہیں کر سکتا. اس کو اگر وہ ایسا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو توڑتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. آمن رسول، ایمان لائے جو بما انزل رسولوں پر اور اس پر جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے. اور مومن وہ ہیں جو کو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. اور وہ جو کہتے ہیں ہم نے سنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، ربنا الیک المصیر، ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جسٹ اس کا ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. دا میسنجر ایکسیپٹ، یہ اس کا میں نے تھوڑا سا ویو آپ کو دے دیا ہے، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. نیکسٹ ہے ان ادر ورڈ دا مسلم لوز اینڈ رسپیکٹ موسیٰ اینڈ یوسف جسٹ ایز ہی لوز اینڈ رسپیکٹ پروفٹ. ایک مسلم جو ہے وہ اس طرح ہی موسیٰ اور یوسف سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، یقین کرتا ہے جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتا ہے. اگر اس کے ریورس، اگر وہ موسیٰ یوسف سے رسپیکٹ نہیں کرتا، ان سے لو نہیں کرتا، تو وہ ایک مکمل مسلمان نہیں کہلا سکتا، ٹھیک ہے. آل پروفٹس آر ہیومن بینگز، جو تمام پروفٹس ہیں وہ ہیومن بینگز ہیں. وہ جس طرح دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے لوگ وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے، اس طرح سے وہ وفات پاتے ہیں. دے فال ان لائک ادر ہیومن، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں دوسرے مسلمانوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح، اور ان کی طرح ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں. دے آر ناٹ اینی وائی ڈفرینٹ فرام ادر ہیومن بینگ، وہ کوئی دوسرے انسانوں سے، دوسری ہیومن باڈی سے وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتے. ان کی آؤٹ ورڈ اپیئرنس، ان کا بلڈ سرکولیشن اور فنکشنز آف ہارٹ کنسرن. دے ایٹ اینڈ ڈرنک لائک ادر، وہ دوسرے ہیومنس کی طرح کھاتے. مین اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے کوئی، لیکن کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کی روح پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی ہیبٹ سے نوازا ہوتا ہے. فیتھ ان میراکلز آف پروفٹ، ان کے پیغمبروں کے معجزات پر یقین لانا. ان کے جو یہاں پہ جیسے دیکھیں ایک معجزہ دیا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریش تک کا سفر کیا، اسی رات وہ واپس لوٹ آئے. تو یہ ایک اتنا زیادہ ڈسٹینس ایک ہی رات میں طے کرنا، تو یہ انبلیویبل ہے. تو لیکن اس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ٹرانسپورٹ جو اویلیبل تھی، مین کہ کیمل سے،
ہارسز ہے ایٹسٹرا ایسی چیزیں تھیں، تو ان کے تھرو ایک ہی رات میں جانا اور واپس بھی آ جانا اور اتنا زیادہ سفر طے کرنا، یہ انبلیویبل امپاسبل تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھی، لیکن ایسا ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو اس کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہمیں ان جو معجزات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دوسرے پیغمبرز کے، تو ہمیں ان پر بلیو ہونا چاہیے، ان پر یقین رکھنا چاہیے۔ دا لائف ان دا ایئر آفٹر ڈے آف ججمنٹ، ہمیں آخرت کے یقین پر دن پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ لائف جو یہ ٹیمپریری لائف ہے، اس میں ہم تھوڑے عرصے، لیکن جو ڈے آف ججمنٹ ہے، لائف یہاں کے بعد کی زندگی ہے، وہ ایک کیا ہے کہ ایک وہ حقیقی لائف ہے، ہماری ٹرو لائف ہے۔ دا شورس آر انیبل ٹو سی اٹ اینڈ فیبل مائنڈیڈ ڈونٹ بلیو، جو ایک فیبل مائنڈیڈ انسان ہوتا ہے وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن جو ایک بلیور ہوتا ہے اسلام سے لو کرتا ہے، اس کی کسٹم سے لو کرتا ہے، اس کے لیے وہ ان سب باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ دیر واز اے ٹائم اینڈ دس ایوری مین لائنگ ان دا وارم، ایک ٹائم ہوتا ہے جب ایک ہر شخص اپنے ماں کی باہوں میں کرائے کرتا ہے، وارم کرتا ہے، اینڈ بریتھنگ ان دس لمیٹیڈ ورلڈ آف اس، وہ اس لمیٹیڈ ورلڈ کے اندر، اس ایک محدود دنیا کے اندر سانس لیتا ہے۔ وہ اف یو کوڈ تھنک ایٹ دیٹ، اگر وہ اس وقت کے بارے میں سوچے، ہی ووڈ ہیو کنسیڈر دس اسٹیٹ ایز ہز ریئل، تو وہ اپنے اس ریئل حقیقی لائف کے بارے میں سوچتا ہے، اینڈ ہیو نیور ایگریڈ ٹو لیو اٹ، اور اس کو نیور ہے تو اس کو کبھی چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، ایگری نہیں ہوتا ہے، اینڈ انگرج فرام دا وارم آف ہز مدر انلیس فاربیکلی ریموڈ فرام اٹ، اف یو آر ایبل ٹو، اگر جب وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہی وڈ ہیو کنسیڈرڈ ہز ایمرجنس ایٹ ہز ڈیتھ اینڈ وڈ ہیو کنسٹرکٹیڈ اٹ از بیورڈ ان دا ڈارک ڈینجیس، پھر اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اس نے ایک دن وفات پا جانا ہے اور اس کو ایک اندھیری قبر میں اس کو دفنا دیا جانا، although it was his birth which meant that B was to inhabit his vast and wide world after leaving the womb، کیونکہ اپنے ماں کی گود کو چھوڑنے کے بعد اس نے اس ویسٹ کی ہیوج اور بہت بڑی دنیا میں گم ہو جانا۔ In the same way we consider death banishment for this world, although that too is kind of our breath and progress to a very comfortable life ٹرانسفر فار، ہمیں اس کے لیے کچھ ساز و سامان اکٹھا کرنا چاہیے۔ دا فیتھ آف دا فروٹس آف فیتھ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا صلہ کیا ہے، اس کا دا فروٹ آف فیتھ از دیٹ مینٹل ایٹیٹیوڈ وچ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم optimized in one of his famous remark which is no comprehensive positive eloquent no other remark can match it، نہیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ورشپ اللہ ایز اس میں یہی کہ انفیکٹ دیز آر کمپریہنسو ریمارک، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کائنڈنس جو ہے وہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کریں کہ جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سوچ کے اگر ایسے بھی نہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ون آف دی فروٹ آف دی فیتھ از ٹو ریممبر اللہ آل ٹائم، ایک جو ایمان کا حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئی ونس ریڈ اباؤٹ اے پوائز مین ہو میننگ آئی ڈونٹ ریممبر how his mystic initiations began. He had a devoted and virtuous uncle. He asked his uncle one day that he wanted to be a devotee to Allah. اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، جیسے the uncle was requested his uncle to guide him such deeds، تو اس نے اپنے انکل سے کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیزوں سے گائیڈ کیا جائے تاکہ میں تاکہ وہ اسلام کا فالوورز بن جائے۔ He uncle told repeat thrice a day that Allah is watching me اینڈ از اویئر آف ایوری تھنگ، تو اس کے انکل نے اس کو بتایا کہ ایک دن میں 3 دفعہ یہ ریپیٹ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دن میں کتنے دفعہ؟ 3 دفعہ۔ یہ آپ نے ڈیپلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے، میں نے جسٹ آپ کو بیسک تھنگس اور امپورٹنٹ تھنگس بتائی ہیں، اس میں سے ایم سی کیوز یا کویزز وغیرہ آپ لوگوں کے آ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ اس کی ورسز آف لیسن، جو لیسن کے اندر آپ لوگوں کو قرآن آیات بتائی گئی ہیں، یہاں پہ آپ کو وہ کلیکٹ کر کے ایک ہی پیج کے اندر آپ کو تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، اسلامیہ 202 کا فرسٹ لیکچر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اوکے جی، اللہ حافظ۔